جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری فرسٹ ویب سیریز کانکر دا امپاسبل، یعنی ناممکن پہ فتح حاصل کریں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی. ناظرین کرام، امپاسبل ورڈ کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو وہ بظاہر خود ہمیں بتاتا ہے کہ آئی ایم پاسبل، یعنی جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، وہ پاسبل ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اس سے پہلے وہ چیز نہیں دیکھی، نہیں سوچی، نہیں کی، اس وجوہات کی بنا پہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں وہ ایکسیپٹنس نہیں دے رہا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہمارے لیے پاسبل ہے. اس لیے ہم نے اسے امپاسبل تصور کیا. ایک کلاس ہے، ایک کلاس کے اندر ایک استاد ہیں جو بلیک بورڈ کے اوپر ایک سوال لکھ رہے ہیں. اسی وقت کلاس میں موجود ایک بچہ سو رہا ہوتا ہے. وہ استاد اپنا سوال مکمل کرتے ہیں اور مکمل کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ سوال دنیا کا سب سے مشکل ترین سوال ہے جسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا. یہ بات ختم کرنے کے بعد وہ جو شاگرد ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے نیند سے، اور ٹیچر اپنی کلاس ختم کر کے جاتے ہوئے بولتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک اس کو حل کرے گا، اور وہ چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے جب ٹیچر کلاس میں آتے ہیں تو آپ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس سوال کو ان تمام بچوں میں سے کوئی حل نہیں کر پاتا جن سب نے یہ سنا ہوتا ہے جو کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ سب سے مشکل سوال ہے دنیا کا اور اسے کوئی حل نہیں کر سکا. صرف وہ بچہ جو اس وقت سو رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ بات نہیں سنی تھی کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے اور اسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اس لیے اس نے اس سوال کو حل کر لیا. ناظرین کرام، اگر ہم اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں، باتیں امپاسبل نظر آتی ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو ہم پاسبل کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر آج ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم ناممکن کو ممکن بناتے ہیں اور اس پہ فتح حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کائنات میں سپیریئر بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. لیکن انسان اپنی کمی، خامی، سستی، کاہلی، محنت نہ کرنا، فوکس نہ کرنا، ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ اپنے گولز کو حاصل نہیں کر پاتا، اور ان گولز کو جب وہ حاصل نہیں کر پاتا تو اپنے لیے لیم ایکسکیوزز اس نے تیار کیے ہوتے ہیں کہ یار ایسا کرنا تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہوا. زندگی میں سب سے پہلے اپنی تمام خطاؤں کا، اپنی تمام ناکامیوں کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھہرائیے. جب آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے. زندگی میں ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ تمام لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں. کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی آپ زندگی میں
پیسہ چاہتے ہیں، بڑا گھر چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک عام انسان اپنی سوچ میں سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کام کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن ان تمام باتوں کو کرنے کے لیے کیا ہم ان ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم ناممکن پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، یعنی امپاسبل کو پاسبل بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. کامیابی تو ہم سب کو چاہیے، لیکن ہم ان ٹولز کو فالو نہیں کر رہے، ان ٹولز کا استعمال نہیں کر رہے جن ٹولز کو ہم یوز کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلا ٹول یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ کا ہوتا ہے، آپ کی تھاٹس کا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ امپاسبل کو پاسبل کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں آنے والے تھاٹس بہت زیادہ کلیئر ہوں. کتنی انفارمیشن آپ کے پاس اس کام یا اس بات کی موجود ہے. تھاٹس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں فوکس میں. جب ہم ایک چیز پہ فوکس ہو جاتے ہیں، ایک خیال پہ فوکس ہو جاتے ہیں، ایک کام پہ فوکس ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ بیسکلی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ زون ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے اس امپاسبل کو پاسبل کرنے کے لیے، تو غلط نہیں ہو. ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہماری تھاٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز ہمارے مطابق آ رہی ہے، یعنی ہم وہ کچھ سوچ رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے دماغ میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آ رہی، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی ہمارے دماغ میں، کوئی فوکس ہمارا ڈائیورٹ نہیں ہو رہا، اور ہم وہ سوچ رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ زون ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو امپاسبل سے پاسبل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ زون کو کریٹ کرنے کے لیے دو طریقہ کار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری فرسٹ ویب سیریز کانکر دا امپاسبل، یعنی ناممکن پہ فتح حاصل کریں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی. اس مائنڈ سیٹ زون کو کریٹ کرنے کے لیے دو طریقہ کار ہیں. بتانا ہے کہ جو آج سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، آج کے بعد یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، یہ بتانے کی کوشش کریں. جب آپ نے یہ چیز بتا دی اپنے دماغ کو، دل کو، تو آپ یہ فیل کریں گے جو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے دماغ میں موجود ہے وہی تھاٹس آپ کے دماغ میں آنے شروع ہو جائیں گے. یعنی جو چیز آپ کی نظر میں امپاسبل تھی وہ پاسبلٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. کوئی ایسا کوڈ، کوئی ایسی پرسنالٹی کہ جس کو آپ نے ڈاؤن ٹو اپ دیکھا، پڑھا، سمجھا، اور وہ پرسنالٹی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ امپریشن آ رہا ہے، آپ کے انر امپریشن آ رہا ہے کہ جی میں امپاسبل کو پاسبل کر سکوں گا. یا کوئی ایسا انسپریشنل یا موٹیویشنل سانگ جو کہ آپ کو اس چیز کا احساس دلا سکے کہ آپ جو امپاسبل تھا اس کو پاسبل کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ریپیٹیشن جب آپ کے دماغ میں اور دل میں ان چیزوں کی ہوگی تو وہ ریپیٹیشن ہونے سے آپ کا جو دماغ ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی باڈی اس عمل کو ایکسیپٹ کر لے گی جو آپ کرنا. تو فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریپیٹیشن کا عمل کرنا ہے اپنے دماغ میں. امپاسبل
سے پاسبل کی طرف سفر کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں انفارمیشن کو گیدر کرنا ہے، کلیکٹ کرنا ہے، اور جب آپ کلیکٹ کرتے رہیں گے تو آبویسلی پریویس جو چیزیں ان ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے دماغ سے ریموو ہوتی رہیں گی. یعنی آپ فرسٹ ان کریں لاسٹ آؤٹ کریں، فرسٹ ان کریں لاسٹ آؤٹ کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈیزائرڈ انفارمیشن آپ کے دماغ میں کلیکٹ ہو جائے گی. ایسی کئی ایگزامپلز ہمارے درمیان اور ہم سے پہلے کے وقت میں بھی موجود ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر میں اس موقع پہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایگزامپل دوں تو کیا یہ ممکن تھا کہ پاکستان آزاد ہو سکے؟ کیا مشکلات ہوں گی، کیا پریشانیاں ہوں گی، کیا چیلنجز ہوں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کا کال ہے کہ میں صحیح ڈیسیجنز نہیں لیتا، بلکہ میں ڈیسیجن لیتا ہوں اور ان کو اپنے مطابق صحیح بناتا ہوں. تو اپنی زندگی میں یہ بالکل خوف و خطر ہو جائیے کہ آپ زندگی میں یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والوں کو، حوصلہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو لائف میں اپنی ڈیگریڈ نہ ہوئیے. کل آپ جو بھی تھے اٹ ڈزنٹ میٹر، آج آپ جو ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اور آج اگر اس وقت بھی آپ کچھ نہیں ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں. آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں اپنی سوچ کو، اپنی چیزوں کو اور اپنی ترقی کو. کچھ ایگزامپلس میں نے آپ سے وہ شیئر کی جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور کچھ ایگزامپلس اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ آیا اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہی ہے، لیکن اس کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اس میں ہمارے فلاحی اور رفاہی ادارے جو ہے وہ بڑے پیش ہیں. اس میں جو 2 سر فہرست نام ہے وہ میں بالکل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اچھائی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں ایک نام شامل کرنا چاہوں گا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا، مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب. پاکستان میں راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو، چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ زندگی کے کئی اور معاملات ہوں، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو انیشیٹ انہوں نے اس وقت لیا ہے وہ آئی ٹی فیلڈ کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر جو لوگوں کو قابلیت سکھانے کا، اور فری آف کاسٹ، اور جو لوگ اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا جو لوگ کامیابی حاصل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کی سیلریز ڈالرز کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کی جائیں گی. دوسرا نام آپ ہمارے پاکستان کا آپ ایک طرح سے فخر سمجھ لیجئے، جناب ظفر عباس بھائی جے ڈی سی کے جو ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ناگہانی آفت ہو اس میں ظفر بھائی آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے. راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو، جیسے فلڈز آیا بھی، بہت بڑے، یعنی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مثال مجھے کہیں نظر نہیں آتی جو کہ راشن کی ڈسٹریبیوشن ان کی طرف سے کی گئی اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کی خود ہمت، طاقت، اپنا آپ انہوں نے اس چیز کے اوپر سرو کیا. اس کے بعد انہوں نے فری ایجوکیشن، فری ٹرانسپورٹ، فری لیبس، بلڈ لیبس، فری ڈائلیسس سینٹرز، اس طرح کے کئی زندگی کے بہت سے شعبہ جات ہیں جس کے اندر آج جے ڈی سی جو ہے وہ قابل فخر ہے. اور بے رنگ و نسل، مطلب آپ اگر اس طرح سے سوچ لیں کہ کسی بھی طرح کی فرقہ واریت سے پاک
اپنے لوگوں میں، غیروں میں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، آپ اس میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام، ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام اگزامپلس کو آپ کو بتانے اور سمجھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ بھی زندگی میں اپنی ترقی کا راستہ چن سکتے ہیں۔ صرف اس میں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ڈیڈیکیشن، اللہ تعالیٰ پہ یقین، اور اپنے لیے اس راہ کا تلاش کرنا جس راہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو امپاسبل سے پاسبل کی طرف کا جو سفر ہے وہ مزید ٹائپس اور رولز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پوری ویب سیریز کے اندر آپ جو سیکھیں گے، جو سمجھیں گے، اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے بھی آسانی بانٹ سکیں گے۔ کوشش کریں لوگوں کے لیے آسانی بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم ناممکن پہ کس طرح سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آنے والے تمام ایپیسوڈ میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان رولز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جن رولز کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی میں ناممکن چیز پہ، ناممکن سوچ پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ رول 1 آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ رول 1 ہے کہ میک پریئرس اینڈ ہیلپ ادرس۔ عام الفاظوں میں اگر میں آپ کو بیان کروں کہ لوگوں کے لیے دعا کیجیے اور مدد کیجیے یا آسانی بانٹیے۔ ناظرین کرام، یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی بھی چیز میں آپ اس وقت تک کامیاب ہو سکیں جب تک آپ اس میں اللہ کی رضا حاصل نہ کر لیں، اور آپ کی نیت میں یہ چیز شامل نہ ہو کہ آپ کی کامیابی سے لوگوں کو آسانی پہنچے گی، لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک بہت مشہور قول ہے کہ آپ اپنے حق میں جو دعا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے جو مانگتے ہیں، اگر وہی چیز آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگیں گے تو اس دعا میں تاثیر بھی ہوگی اور اثر بھی ہوگا۔ یعنی جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے پسند کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے امپاسبل میں پاسبل کو شامل کرتی ہیں۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ وہ رزلٹ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو یہی وجوہات ہیں جو کہ ہم آج سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ کے اندر، کہ جب ہم دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ایک دعا ہم نے اپنے لیے مانگی، وہی دعا اگر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ بات کا مطلب یعنی آپ نے ایک دعا مانگی اور وہ دعا
قبول ہو گئی. اب آپ پہ بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا سر, کہ آپ جو آپ نے اس دعا کے ذریعے حاصل کیا ہے اسے آگے پہنچائیں, اس میں آسانیاں بانٹیں, اس میں لوگوں کا حصہ شامل کریں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اطمینان بھی حاصل ہوگا, آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا, اور آپ کو اس ترقی میں وہ سکون ملے گا جو آپ کو شاید اس سے پہلے نہ ملے. اسی طرح سے اگر میں ایک اور بات کو اس میں شامل کروں کہ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, تو سمجھ لیں کہ ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. والدین کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا اس طرح سے کہ عرش و فرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. جب والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ کی راہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا 100% قبول ہوتی ہے, یہ ہمارا ایمان. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے, اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں آخرت کے لیے دی جاتی ہیں. لیکن اس بات کو اگر آگے لے کے چلیں تو جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں, چاہے وہ کتنے ہی ہارڈ ورک ہوں, ڈیڈیکیٹڈ ہوں, ان کے پاس مائنڈ سیٹ ہو, اچیومنٹ ہو, حتیٰ کہ وقت کا ولی بھی اگر اس نافرمان اولاد کے لیے دعا کرے گا تو آپ یقین کریں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اتنی فوقیت ہے والدین کی دعا کی اولاد کی ترقی کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی بانٹیں گے اور کامیابی کے بعد وہ چیز دوسروں میں بانٹیں گے, والدین کی دعائیں شامل ہوں گی, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اس ترقی کے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. جو ناممکن ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ممکن کریں, تو وہ آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ شاید آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے جائے, جب بھی کسی اسٹیپ کو آگے بڑھائے اپنی ترقی کے لیے, اس میں اللہ کی رضا, والدین کی دعا اور دوسروں کا احساس ضرور شامل کریں. تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو اور رد ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے امپاسبل سے ترقی پہ یعنی فتح حاصل کرنے کے لیے جس پہلے رول کو فالو کیا, وہ رول تھا میک پریئرس اینڈ ہیلپ ادرس. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا, اور وہ اپنی سوچ کے مطابق دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا شعور, اتنی عقل, اتنا فہم فراہم کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہر انسان بروئے کار نہیں لاتا. اس ویڈیو میں میری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں جو کہ آج سے پہلے آپ کے لیے امپاسبل تھی, اور اب آپ اس کو پاسبل کرنے جا رہے ہیں. زندگی میں کسی بھی چیز کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی رولز ہوتے ہیں, کوئی ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو سیکنڈ رول آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں, وہ ہے ریو اپ یور فیتھ. زندگی میں کوئی بھی ترقی, چاہے وہ معاشی ہو, معاشرتی ہو, سوشل ہو, سماجی ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, کوئی بھی ترقی اللہ تعالیٰ پہ یقین کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آج اس رول میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایمان
اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت کامل اور مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوگا تو ہی آپ اس چیز کو امپاسبل سے پاسبل کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ یہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے محنت کی ہے، صلہ میرے اللہ نے دی۔ ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایک ہمارے استاد ہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ ہم سے شیئر کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یار اب جو وقت گزرا، جیسے گزرا، کچھ ایسا بہتر کر لیں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکیں، آسانیاں بانٹ دیں۔ کچھ آخری دن تھے ان کے، تو انہوں نے انتھک محنت شروع کر دی، رات دیر تک آتے۔ جو گھر والے تھے وہ بھی ان سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ آخری ایام میں اب اپنا سکون سے زندگی گزاریں، آپ اس طرح کی محنت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی محنت کر کے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ نے اپنا گھر تک تو بنایا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہتر راستہ نکالنے والا ہے یا بہتر صلہ دینے والا ہے۔ سر آپ اس چیز کو سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف آتے تو انہی کے محلے میں ایک صاحب اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر بنا رہے تھے، جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہے، اور وہ ایک سے ایک بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اس گھر میں لگا رہے تھے تاکہ اس میں وہ رہائش پذیر ہو سکے۔ اور وہ حضرت وہاں سے گزرتے اور دیکھتے اور احساس کرتے، اور بس دل میں یہ سوچتے کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانی کرے۔ آپ یقین کیجئے گا، وہ حضرت تھوڑے عرصے کے بعد جب ہمارے استاد سے ملے تو انہوں نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا۔ جب گھر پہ انوائٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ دیکھیے اس گھر کو، کیا آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی ٹھیکیدار یا بلڈر سے بنوایا گیا؟ تو ہمارے استاد نے بولا کہ نہیں، بالکل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بالکل کھڑے ہو کے آپ کے لیے تعمیر کیا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور بولنے لگے ہاں بالکل اسی طرح سے ہوا ہے۔ یہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، اور میں وہاں خلق خدا کی خدمت کر رہا تھا، اور یہ صاحب میرے لیے گھر تعمیر کروا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بنوا اپنی بیٹی کے لیے رہے تھے، لیکن قدرت کا نظام تو کچھ اور تھا۔ وہ گھر جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تعمیر کیا، اور کچھ کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ ان کی بیٹی نے بولا کہ نہیں، ہم پاکستان سے باہر ہی رہنا پسند کریں گے، اور وہ وہاں پہ نہیں آئے، تو وہ گھر ان صاحب نے، وہ جو دوسرے صاحب ہیں، ان کو سیل کر دیے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نظام پہ یقین رکھیں، قدرت کے نظام پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات پہ یقین کرنا سیکھیں، بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک وہ آسانی بانٹنے والا ہے۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے خیر بانٹتے رہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ رول ہم نے دیکھا کہ ریو اپ یور فیتھ، یعنی اللہ کی ذات پہ آپ کا ایمان کامل، مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، ورنہ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی محنت کر لیں، جد و جہد کر لیں، ایفرٹس کر لیں، مائنڈ سیٹ آپ کے پاس ہو، فوکس آپ کے پاس ہو، تھاٹس آپ کے پاس ہو، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ ترقی کر سکیں۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ جو کچھ رزلٹ ملنا ہے وہ میرے اللہ نے دینا، آسانیاں بانٹنی ہیں وہ میرے اللہ نے کرنی ہے، میں اپنی طرف سے محنت کر سکتا ہوں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ تھرڈ رول کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید کہ ہم اس امپاسبل سے فتح یاب ہونے کا جو سفر ہے اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھرڈ رول جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے
ماسٹر دا آرٹ آف بلاکنگ آؤٹ ڈسٹرکشنز. عام فہم الفاظ میں آپ کو میں سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بیرونی مداخلت، ڈسٹرکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جی بیرونی مداخلت. اب بیرونی مداخلت کسی ملک کی تو ہے نہیں. کہ آپ جب اپنی زندگی میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے ناخوش بھی ہوتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں جو خوش بھی ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں، ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات میں اس سوچ کو لے کر آنا ہے کہ اپنے اطراف جو بھی نیگیٹو لوگ ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہیں، ان کو آپ نے اپنے پاس سے ریموو کرنا ہے. کیونکہ آپ کتنے ہی فوکس کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کے سراؤنڈنگ میں نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو پرسن موجود رہیں گے تو آپ ترقی کا راستہ طے نہیں کر پائیں گے، مشکلات کا سامنا ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ اس میں تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اس رول کا فوکس یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نیگیٹو تھاٹس کو ریموو کریں. دوسرا جو موقف ہے اس رول میں رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک فلو لائیں. فلو کا مطلب عام الفاظوں میں تو بہنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فلو کا مطلب نہ رکنے والا ہے. ٹھہراؤ آپ کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے. بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، صحیح سے صحیح، یہ آپ کی سوچ کا محور ہونا چاہیے. جس طرح سے علامہ اقبال نے ایک مشہور شعر کہا ہے، اس موقع کی مناسبت سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کوشش کریں اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں فلو لے کر آئیں. نہ ٹھہرنے والا، نہ رکنے والا انسان بننے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ انسٹاپیبل ہوں گے تو آپ اگر کسی جگہ رکے بھی تو جو آپ کے اندر سوچ چل رہی ہے، جو آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں ایک فلو کا جو انفلوئنس ہے، وہ آپ کو رکنے نہیں دے گا. وہ بہتر سے بہتر، صحیح سے صحیح اور آگے کے لیے آپ کو ہمت دیتا رہے گا، حوصلہ دیتا رہے گا اور آپ کو پش اپ کرتا رہے گا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے. تو آپ کی ذات میں فلو ہونا چاہیے. تیسرا جو بہت اہم پوائنٹ ہے اس رول میں رہتے ہوئے وہ آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے. یعنی آپ نے خود اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپلور کیا. دیکھیں، آپ ناممکن کو ممکن کرنے کی طرف جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے خود اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے کہ آپ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کیا خامیاں ہیں، آپ کی کیا خوبیاں ہیں، آپ کن چیزوں پہ اپنی خوبیوں کو ترقی دے کے آگے جا سکتے ہیں اور کن چیزوں میں اپنی خامیوں پہ اوور کم کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی ذات میں فوکس ہوں گے، ان رولز کو فالو کرتے ہوئے، ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے، تو آپ کو جو آؤٹر ڈسٹرکشن ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، جو دوسروں کی وہ باتیں ہیں جو آپ کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، اس میں آپ کو لڑنے کا حوصلہ ملے گا، آپ کو ہمت ملے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف سفر کر سکیں گے. آپ جس مقصد میں گامزن ہیں اس مقصد میں آپ بہتر چل سکیں گے، آسانی کر سکیں گے اور ترقی حاصل کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور جا رہے ہیں کوشش کریں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں. آمین.